نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل۔ فتح مکہ عظیم الشان دن، اسلام کی عظمت کا دن، رمضان المبارک کا یہ عظیم دن 20 رمضان المبارک کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام، عظیم جماعت کو، عظیم طائفہ منصورہ کو غزوات سے گزرنے کے بعد ایک شاندار فتح سے ہمکنار کیا۔ وہ مکہ المکرمہ جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جا رہا تھا، اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، اے مکہ تجھ سے مجھے نکلنے کو جی نہیں چاہتا تھا، اے بیت اللہ تجھے چھوڑنے کا میرا دل نہیں تھا، لیکن مکہ کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے تھے۔ وہ جس طرح جس مظلومیت کے عالم میں، جس زبردستی جبر استبداد کے طور پر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مکہ سے نکالا گیا، آج وہ دن ہے 20 رمضان المبارک، فتح مکہ کا عظیم الشان دن، جب کائنات کے امام شاہ سلطان مدینہ، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر، فاتح بن کر، لشکر جرار کی قیادت و سیادت کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم کے ترانے پڑھ رہے ہیں۔ یہ فتح مکہ کی سبب کیا بنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف، مکہ کی طرف چڑھائی کرنے کا ارادہ کیوں کیا؟ کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بنو خزاع کے ساتھ معاہدہ تھا کہ اگر بنو خزاع کے خلاف کوئی قبیلہ چڑھائی کرے گا تو ہم بنو خزاع کا ساتھ دیں گے، لیکن بنو بکر نے بنو خزاع پر ظلم کیا، حدیبیہ کا معاہدہ توڑا، جس کے نتیجے میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا، کیسا وہ منظر ہوگا جب مومنوں کی ماں آٹا تیار کر رہی ہوں گی، گندم صاف کر رہی ہوں گی، آٹا پیس رہی ہوں گی، فتح مکہ کی جانب اس سفر کی تیاری کر رہی ہوں گی، اور یہ لشکر جرار تیار ہو جاتا ہے، مدینہ سے نکل پڑتا ہے، 250 کلومیٹر کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ایک مقام آتا ہے، قدید سے اسفان کے درمیان ایک ایسا مقام ہے جہاں لشکر پڑاؤ کرتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہے، اور یہاں پر ایک چشمہ ہے، وہاں پر ایک مقام پر، ایک ٹیلے پر، بلند مقام پر کھڑے ہو کر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ بلند کر کے افطار کر رہے ہیں، روزہ افطار کر رہے ہیں، اور صحابہ کو بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے روزہ افطار نہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہی میرے نافرمان ہے، یہی میرے نافرمان ہے۔ الغرج لشکر چل رہا تھا۔ کیسا وہ منظر تھا کہ جب اس لشکر کی آمد کی خبریں حضرت عباس کو پہنچی، وہ مکہ سے نکل کر رسول اللہ کو پہلے ملنے آ گئے، اور ابو سفیان کو جب خبریں ملیں، ابو سفیان پہنچے، اور ابو سفیان نے قافلے کا منظر دیکھا، اور ابو سفیان نے اسلام قبول کیا، اور اسے قافلے کا ایک ایسا منظر دکھایا گیا جو بلند ٹیلے پر، چوٹی پر کھڑے ہو کر اسے یہ منظر دکھایا گیا۔ ایک لشکر آتا ہے، ایک گروہ آتا ہے۔ ابو سفیان نے پوچھا، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ غفار قبیلے کے لوگ ہیں۔ ابو سفیان نے توجہ نہ کی، پوچھا یہ کون سا گروہ ہے؟ کہا یہ جہینہ قبیلے کے لوگ ہیں۔ ابو سفیان نے کوئی توجہ نہ کی۔ پھر بہت بڑا قافلہ آیا، اور جس کی قیادت حضرت سعد بن عبادہ کر رہے تھے، اور ابو سفیان دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پوچھا عباس یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ انصاریوں کا قافلہ ہے، جس کی قیادت سعد بن عبادہ کر رہے ہیں۔
حضرت سعد بن عبادہ نے ابو سفیان کو دیکھا اور کہا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج ٹکر کا دن ہے، آج دن چکانے کا دن ہے۔ پھر سعد بن عبادہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور جب ابو سفیان نے یہ منظر دیکھا حیران رہ گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری قافلے میں آتے ہوئے دیکھا جس کی قیادت حضرت زبیر ابن العوام کر رہے تھے رضی اللہ عنہ، اور پوچھا اللہ کے رسول آج انتقام کا دن ہے۔ سعد بن عبادہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج ٹکر کا دن ہے، آج ٹکراؤ کا دن ہے، آج خون ریزی کا دن ہے، آج قریشیوں کے مکہ کے رہنے والوں کی تباہی کا دن ہے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سعد بن عبادہ کی بات درست نہیں ہے، میں محمد کے دامن رحمت کو تکلیف پہنچتی ہے ایسی بات کرنے اور سننے سے۔ سید الکونین حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان جاؤ مکہ والوں کو کہو اگر امن سے رہنا چاہیں کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے، اس کو بھی محمد امن کی ضمانت دیتا ہے، کوئی اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اس کو بھی محمد امن کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ لشکر چل رہا ہے، اونٹنی پہ سوار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیاہ رنگ کی چادر پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور مکہ کی گلیوں میں یہ لشکر جا رہا ہے اور بیت اللہ میں پہنچتا ہے۔ بیت اللہ میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 360 بتوں کو توڑا، انبیاء کی تصویریں لگی ہوئی تھی ان کو ختم کیا، حضرت ابراہیم کی تصویر، حضرت اسماعیل کی تصویر، سیدہ مریم علیہ السلام کی تصویر وہاں لگی ہوئی تھی، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا، بتوں کو پاش پاش کیا اور زبان سے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور حق آ گیا باطل چلا گیا۔ اور پھر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بیت اللہ میں نماز ادا کی، جب نماز ادا کی بلال اذان دے رہا ہے بیت اللہ کی چھت پر، پھر عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، وہ عثمان بن طلحہ جس نے کبھی میرے محمد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی چابی دینے سے انکار کیا تھا، وہ ہے محمد رحمت کا پیکر، رحمت کا مجسم بن کر کہتا ہے عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ آئے، محمد کے ہاتھوں نے جن ہاتھوں کی قرآن نے ذکر کیا ان ہاتھوں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بیت اللہ کی چابیاں تھما دی، چابی بردار ٹھہرا دیا۔ وہ کیسا وہ منظر تھا مکہ کا، لوگ آ رہے تھے ایمان قبول کر رہے تھے، اور چند ایسے شریر لوگ بھی تھے جن کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو کہہ کر اور دیگر صحابہ کو کہہ کر ان کا قتل کروا دیا۔ چند گستاخ تھے جن کے قتل کا حکم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہ کیسا وہ منظر تھا جب مکہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ایسی تاریخ پیش کرنے سے، رافتوں کا کوئی پیکر بن کر بھی ایسا ظرف پیش کرنے سے انکاری ہے، جب محبوب علیہ السلام کو مکہ کے بسنے والوں کی وہ درندگی، وہ وحشت، وہ بھیڑیا نما کردار، اور وہ اپنے پیارے صحابہ کا زخمی ہونا، ان کو اذیت دینا، ان کو تڑپانا، بلال کا کوئلوں پہ لیٹنا، خباب کا انگاروں پہ لیٹنا، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جانا، عامر بن فہیرہ کا مارا جانا، سمیہ کو اذیتیں دے کر شہید کیا جانا، یہ سب محمد کریم کو یاد تھا، لیکن رحمت کا وہ پیکر تھا جو مکہ کی گلیوں میں اعلان کر رہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، میں وہی بات کرتا ہوں جو کنویں میں پھینکنے والا کو یوسف کے بارے میں یوسف نے کہا تھا۔ اور یہ کیسا وہ منظر تھا، مکہ فتح ہو گیا تھا، ابو بکر اپنے والد کو لے کر آ رہے تھے، ابو قحافہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ابو بکر میں گھر ان کے چل کے آتا، بزرگ بوڑھے کو کیوں لے کر آیا؟ ابو بکر کہتے ہیں، وفاؤں کا پیکر ابو بکر کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، حق بنتا تھا کہ میرے باپ ابو قحافہ آپ کے پاس چل کے آئے۔ ابو قحافہ ابو بکر صدیق کے والد چل کے آئے، کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ اللہ کا قرآن پڑھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس سیدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر
انہو کان توابا۔ جس فتح مبین کی خوشخبری، جوک در جوک ایمان میں داخل ہونے والوں کی خوشخبری اللہ نے اپنے حبیب کو سنائی تھی، فتح مکہ کے بعد اللہ نے وہ دن، وہ حالات دکھائے، پوری کر کے دکھائی تھی۔ وہ عظیم الشان 20 رمضان المبارک فتح کا دن، اور آج بھی 20 رمضان المبارک فتح کا عظیم دن، جب افغانستان کی سرزمین پر دنیا کا سب سے بڑا باطل اور دہشت گرد امریکہ، آج اس کے فوجی اپنے پرچم کو سرنگو کر رہے تھے۔ دنیا یہ منظر دیکھ رہی تھی آج کے دن۔ اللہ وہ فتح مکہ کی یاد آج افغانستان کی سرزمین میں دہرا کر اہل ایمان کو وہ خوشیوں کا پورا ہونا، وہ ولولے، وہ جرت، وہ ہمت، وہ بصالت، وہ عظیمت کے درس، وہ استقامت کے پہاڑ، وہ امت کو وہ پیغام، وہ میسج، وہ درس دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو فتح مکہ جیسے عظیم دن دکھاتا رہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔